اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے احکام بیان ہو رہے تھے۔ آج ہم پہنچے مبطلات نماز پہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب نماز گزار تکبیرۃ الاحرام کہہ لیتا ہے تو اس کی نماز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نماز کے دوران نماز کے اختتام تک اس کے لیے کچھ ایسے کام ہیں جو حرام ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی نماز گزار نماز کے دوران ان کاموں میں سے کوئی کام انجام دے دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ان کو مبطلات نماز کہتے ہیں۔ نمبر 1 پہ کھانا پینا، نمبر 2 بات چیت کرنا، نمبر 3 بلند آواز سے ہنسنا، نمبر 4 دنیاوی امور کے لیے رونا، قبلہ کی طرف سے منہ موڑنا، نمبر 6 ارکان نماز میں سے کمی بیشی کرنا، نماز کی حالت کو توڑنا، نماز کی کوئی شرط مفقود ہو جائے، مثلا غصبی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہو یا کپڑے نجس ہو جائیں۔ اسی طرح نمبر 9 پہ ہے نماز کے دوران جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل باطل ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کے ذریعے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مثلا پیشاب کرنا، تو اگر نماز گزار نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا پیشاب نکل گیا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ گفتگو کرنا سے کیا مراد ہے؟ اگر نماز گزار جان بوجھ کر کوئی ایسا لفظ کہے جس کے ذریعے کسی معنی اور پیغام کو سمجھا جائے اور نماز گزار دوسرے کو کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر نماز گزار جان بوجھ کر کوئی ایسا کلمہ کہے جو 2 یا 2 سے زیادہ حروف پر مشتمل ہو، اگرچہ وہ لفظ محمل ہو، بے معنی ہو، تو پھر بھی بنا بر احتیاط واجب اس کو دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ نماز میں کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی باہر سے آ کر سلام کرتا ہے، نماز گزار نماز پڑھ رہا تھا، باہر سے ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا ہے، تو اس کو جواب دینا واجب ہے۔ تو جواب کیسے دیں گے؟ مثلا اس نے کہا ہے السلام علیکم، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دیں، یعنی السلام علیکم ہی کہیں، وعلیکم السلام نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے السلام علیکم۔ ہنسنا اور رونا سے کیا مراد ہے؟ ہنسنا اور رونا سے مراد یہ ہے کہ اگر نماز گزار جان بوجھ کر زوردار آواز سے ہنسے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اگر نماز پڑھنے والا دنیاوی امور اور مشاغل کے لیے بلند آواز کے ساتھ روئے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر ہنسی کی آواز روکنے کے لیے کسی شخص کی رنگت بدل جاتی ہے، حالت بدل جاتی ہے، اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے بھی نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کس طرح مثلا ایک شخص کو ہنسی بہت زیادہ آ رہی ہے، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر رہا اور ہنسی کو روکنے کے لیے اس نے زور لگایا ہوا ہے، تو اس کی رنگت جو ہے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے یا سرخ ہو گیا ہے یا پسینہ آ گیا ہے، تو اس طرح کی اور حالتیں ہیں، ان چیزوں سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اسے احتیاط واجب کی بنا پر دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ آگے ہے اگر ہنسی کی آواز، اگر کوئی نمازی آواز کے بغیر یا آواز کے ساتھ خوف خدا یا آخرت کے لیے گریہ وزاری کرے، آہ و بکا کرے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ قبلہ کی طرف سے منہ موڑنا، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر نماز گزار قبلہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر نماز گزار جان بھول کر اپنا چہرہ قبلہ سے موڑ لے تو بھی اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر تھوڑا سا رخ قبلہ سے مڑ گیا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہے۔ رخ مڑا ہے لیکن بالکل قبلہ سے نہیں ہٹا تو اس کی نماز ٹھیک ہے۔ نماز کی شکل و صورت کو توڑنے کا کیا حکم ہے؟ اگر نماز پڑھنے والا شخص نماز کے دوران کوئی ایسا کام انجام دے جو نماز کی اصلی حالت کو توڑ دے، مثلا تالی بجانا، اچھلنا کودنا، تو یہ چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ اگرچہ بھول کر ہی انجام دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر نماز کے دوران اس قدر خاموش کھڑا رہے کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو بھی اس کی نماز باطل ہے۔ آگے ہے نماز توڑنے کا جواز۔ نماز کب توڑ سکتے ہیں؟ واجب نماز کا توڑنا حرام اور گناہ ہے، کسی صورت میں بھی جان بوجھ کر نماز کو نہیں توڑا جا سکتا، لیکن مجبوری کے عالم میں توڑ سکتے ہیں۔ وہ درجہ امور ہیں جہاں پہ نماز توڑی جا سکتی ہے۔ وہ کون سے امور ہیں؟ جان اور مال کی حفاظت کے لیے، نمبر 2 مالی اور جانی نقصان کو روکنے کے لیے، نمبر 3 فرض کو ادا کرنا مگر نماز کا وقت تنگ نہ ہو، قرض کو ادا کرنا مگر نماز کا وقت تنگ نہ ہو، کسی مومن کی جان بچانے کے لیے، مثلا اگر کوئی ڈوب رہا ہے اور یہ اسے نکال سکتا ہے تو اس وقت نماز توڑ سکتا ہے۔ بے وقت اور کم اہمیت مال کے لیے نماز کو توڑنا مکروہ ہے۔ مکروہات نماز وہ چیزیں ہیں جو نماز کو مکروہ کر دیتی ہیں، یعنی نماز کو کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ ان میں سے کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے آنکھوں کو بند کرنا نماز میں،
दाढ़ी और हाथों से खेलना। नंबर 3 सूरह अल-अनआम या दूसरी सूरह का जिक्र पढ़ते हुए किसी आदमी की बात सुनने के लिए खामोशी इख्तियार करना। नंबर 4 नमाज के दौरान खुशू और खुजू के बरखिलाफ काम करना, यानी ऐसी हालत को तोड़ने का सबब बने, यानी खुशू और खुजू को तोड़ दे तो उसकी नमाज में मकरूह हो जाती है। किबला रुख से कुछ चेहरा इधर उधर मोड़ना, अलबत्ता ज्यादा मुंह फेरने से नमाज बातिल हो जाएगी। नींद और गुनूदगी की हालत में नमाज अदा करना, पेशाब और पखाना रोक कर नमाज अदा करना, ऐसा मौजा पहनना, ऐसी जुराब पहनना जो पाँव को बहुत दबाए रखे यानी तंग हो, अंगूठी या सामने लिखे अल्फाज और कलिमात पर नजर करना, नमाज के दौरान थूकना, ये सब चीजें नमाज को मकरूह कर देती हैं। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में मजीद अहकाम बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।